کمی کی، انہوں نے احتجاج کیا، آگے سب بڑے ہو گئے، جلوس بنا۔ اب احتجاج کے لیے، مظاہرے کے لیے مجمع کے گزرنے والوں کو، اخبار کو، میڈیا کو بتائیں تو کیا طریقہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ آفس اور اس کا عملہ ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں، ظلم انہوں نے کیا ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہماری طرف توجہ کرو۔ کیا طریقہ آپ نے؟ بازو پہ کالی پٹیاں باندھ لی، کھڑے ہو گئے، لیجیے رپورٹ ہو گئی، سر یہ مظالم ہوئے، یہ مظلوم ہے، وہ ظالم ہے، کالی پٹی نے بتا دیا۔ سوال یہ کہ اگر پاکستان میں ایسا مظاہرہ ہو رہا ہے تو پاکستان کا قومی رنگ ہرا رنگ ہے، ہری پٹی کیوں نہیں بنی؟ انقلابی رنگ مزدور کا سرخ ہے، لال پٹی کیوں نہیں بنی؟ اگر لال پٹی بنے گی تو سب کہیں گے پولی ہے، اگر ہری پٹی بنے گی سب کہیں گے پیائیے کے لوگ ہیں، لیکن جیسے ہی کالی پٹی باندھی کا مظلوم ہے۔ صلوات کے اگر آپ لوگ تھوڑا سا ہماری بات مان لیں، 15 منٹ اور پڑھوں گا بجائے، تو جتنے حضرات آ چکے وہ اگر آگے آ جائیں سکتے ہوئے، اٹھے نا، زحمت ہوگی، ایسے کھسکتے ہوئے آرام سے، اور اب ایک کہا آپ نے مانا کر دیا، اب دوسرا کہا کہ مجلس کے سونے پن کو بھی دور کر دیا، مجلس کو رونق بخش دیجیے، منہ سے بولتے رہیے، ہر اچھے جملے کی داد بھی دیجیے۔ یہ جملے ایسے نہیں نکلتے، یہ 100 سال پہ بھاری جملے ہوتے ہیں، یہ صدیوں کے جملے ہیں جو نکل جاتے ہیں ممبر پہ، یہ تو ممبر کا صدقہ ہے، صاحب نہج البلاغہ کا عطیہ ہے۔ آپ کے لیے ایک عام بات ہے مجلس میں جانا، یہ تو صدیوں میں جب ریسرچ ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کیا کہا گیا۔ ایک ایک جملہ کائنات کی تحقیق پر بھاری ہو جاتا ہے۔ آج ریسرچ ہو رہی ہے انیس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک لفظ پر۔ جب کہا ہوگا، پڑھا ہوگا لوگوں نے کہا ہاں ایسے تو 15,000 مرثیہ کو ہیں، ان کی زبان اردو ہے، مرثیہ سن رہے ہیں تو مجلس ہے۔ 100 سال کے بعد پتہ چلا نہیں، اس پہ تو الہام ہوتا تھا، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذاکری جو ہے یہ کوئی آسان بات ہے؟ نہیں، جملے وہاں سے آتے ہیں، اشارہ ہوتا ہے۔ اب یہ بہت اگر غور کریں، آپ فکر کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس سطح پر کیا سن رہے ہیں۔ پر عام ربی میں بیٹھے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، یعنی مجلس کو صرف 10 منٹ کے لیے سجانے میں دیکھیے کیا اثر ہو گیا۔ نواں دن ہے، ایک بار بھی ذرا سی آواز نہیں بیٹھی، آپ نے 10 منٹ میں بٹوا دی۔ کیسی سزا آپ نے دی؟ بجائے اس کے کہ آپ مجھے انعام دیتے کہ ایک آدمی 3 اشرے پڑھ رہا ہے، 9 9 18 اور 9 28 اور 4 اوپر سے جوڑی، جلوس کی مجلس ہے، 28 اور 4 32 پڑھ کر 33ویں پڑھ رہا ہوں، آواز نہیں بیٹھی۔ آپ نے صبح ابھی جب کہ 3 4 باقی ہیں، غضب کر دیا میرے ساتھ۔ اگر چکھواتے نا، زور نہ لگواتے اور
پڑھ کے داد دیتے رہتے تو یہ حشر نہ ہوتا جو یہ پھنس گیا رہتا۔ اب اس کی سزا کسے ملی؟ اس لیے اب تو گلا آپ نے پھنسا دیا، تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ آوازیں بلند نعرہ سلام۔ اب غور کیجیے گا، جو بات کہنے جا رہا ہوں، جتنا غور کریں بات سمجھ میں۔ 28 رجب کو امام حسین نے سفر کیا اور 22 رجب کو معاویہ مرا اور 27 کو مدینے میں خبر آ گئی کہ معاویہ مر گیا، یزید اس کا جانشین ہو گیا، حسین سے بیعت لے لو۔ 27 کو بیعت طلب ہو گئی، 28 کو حسین مدینے سے نکل گئے، یہ کہتے ہوئے کہ نانا کے دین کو میری ضرورت ہے اور نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، روزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، دین کو مسخ کر دیا گیا ہے، دین کو تباہ کر دیا گیا، تو میں نانا کے دین کی اصلاح کے لیے اٹھا ہوں۔ یہ تو سنا ہے نا آپ نے؟ سوال یہ ہے کہ 22 رجب کو معاویہ مرا تو 23 کو یزید تخت پہ بیٹھا ہوگا اور مدینے میں خبر آئی ہے 27 کو، 23، 24، 25، 26، 27 5ویں دن خبر آئی، امام حسین کو معلوم ہے کہ یزید تخت پہ بیٹھ گیا، 5 دن کے بعد پتہ چلا اور یہ کہتے کہ مدینے سے نکل گئے، دین کو تباہ کر دیا گیا، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کو مسخ کر دیا گیا، نمازوں کو ختم کر دیا گیا، قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا گیا، نانا کا دین بگاڑ دیا گیا، میں اس کی اصلاح کو جا رہا ہوں۔ 5 دن میں یزید نے اسلام کو مسخ کیسے کر دیا، قرآن کو پس پوچھ کیسے ڈال دیا، نمازوں کا مذاق کر، ابھی تو 5 دن میں، ابھی تو حکومت سنبھالتے سنبھالتے اس کو کئی ہفتے لگیں گے، ایک دم سے 5 دن میں پورا نظام آ کے یزید نے کیسے بدل دیا کہ نمازوں کا مذاق اڑا دیا، روزوں کو مسخ کر دیا، دین کو مسخ کر دیا۔ اگر آج کا سائنسی دور ہوتا جب بھی ناممکن تھا کہ 5 دن میں پورا نظام بدل دیا جائے۔ یہ بات بہت طلب ہے، ریسرچ والی ہے یا نہیں، اس پہ غور کیجیے اور میں حل پیش کروں تو بابا کیجیے تاکہ میرا گلا اور نہ پکڑ لیجیے، آپ تاریخ کا گلا پکڑیے اور صرف یزید کا گلا نہ پکڑیے، جن کے گلے میں پکڑوانا چاہ رہا ہوں اس مسئلے پر ان کے گلے ضرور پکڑ لیجیے۔ حسین نے کہا یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، بھائی 5 دن میں نہیں ہو رہا، 5 دن میں یہ نہیں ہو سکتا تھا، میں نانا کے دین کی اصلاح کو جاتا ہوں، تو کیا یہ سارا بگاڑ یزید نے پیدا کیا؟ نہیں، بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، یزید اس بگاڑ کا وارث بنا، یزید اس کا وارث بنا ہے۔ اب جو وارث بنا ہے جواب وہ دے، وارث بنا کیوں؟ بنا ہے جواب دے، وارث ہی جواب دے گا۔ پتہ چلا یہ بگاڑ 1-2 دن کا نہیں ہے، 50 برس پرانا بگاڑ تھا جس کی اصلاح کو حسین اٹھے تھے۔ تاریخ نے اس پہ غور کیوں نہیں کیا؟ کوئی بگاڑ 1-2 دن میں نہیں ہوتا،
دین مس ہوا تھا آہستہ آہستہ 50 برس میں، 60 برس میں حسین کی اصلاح ہو، تو صرف یزید کی اصلاح نہیں ہو رہی تھی، جو وراثتاً یزید کو یزیدیت دے کر گئے تھے سب کی اصلاح ہو رہی تھی۔ سب سے سوال طلب ہو رہا تھا ایسا کیوں ہوا؟ اسی لیے قتل حسین پر پورا عرب چپ رہا۔ اب یہ ریسرچ کا دوسرا پہلو، ملک کتنا بڑا ہے یزید کا؟ پورا عرب، جزیرہ عرب وہی کب چھوٹا سا ہے۔ آج کی جو خلیج کی ریاستیں ہیں جس میں 10-20 ملک ہیں وہ سب عرب کا حصہ، آج بڑے بڑے ملک ہیں، شارجہ ہے، قطر ہے، یہ ہے، دبئی ہے، ابو ظہبی ہے، اب یہ ملک ہیں۔ کل کو یہ عرب کے محلے تھے، ان کو بھی جوڑ لیجیے، اس میں عراق، اس میں یمن، مصر، شام، ایران، سندھ تک۔ اب سمجھے حدود اسلام کیا ہے؟ ارے کہیں کسی گوشے میں ان 100-150 ملکوں میں سب ملا کے اسلامی سلطنت یزید کی تھی، کسی ایک شہر، کسی ایک گوشے میں 100-50 آدمی ایسے نہیں تھے جو حسین کے فیور میں بولتے نہیں تھے۔ وہ تو بولتا، کہیں سے تو بولتا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، کوئی نہیں بولا۔ کیوں؟ جو غلط نظام 50 برس سے آ رہا تھا ان تمام علاقے کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا۔ اگر حسین آ جائیں برسر اقتدار تو سب کو نقصان پہنچنے والا تھا، اس لیے کوئی نہیں بولا۔ پچھلے سال میں مجلس پڑھی اور پڑھ کے چلا گیا، قاضی صاحب کو بڑا غصہ چڑھا ہوا، 15 منٹ میں آپ نے مجلس لپیٹی اور چل گئی۔ آج جب آپ کہیں گے جب کوئی میٹر کی کمی ہے میں جلدی سے تبدیل کر کے بھاگ دوں، اور فکری موضوع کے ساتھ جب تک کہیے بولتا رہوں اور آپ کے دماغوں کو ہلاتا رہوں جس طرح میرا گلا ہلا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ سمجھ رہے نا؟ کل 50 آدمی صدام کے برسر اقتدار، 50، ان 50 کی وجہ سے پورے ملک کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ اگر وہ 50 آدمی استعفا دے کے یہ کہیں بھائی ہماری وجہ سے تمہیں مصیبت آ رہی ہے، اپنا الیکشن کر لو، اپنے نمائندے چن لو، ہم جا رہے ہیں، یا ہم یہیں بیٹھے، کیوں نہیں ہٹ رہے؟ جس آرام سے شاہی محل میں آسائش کے ساتھ ان 50 آدمیوں نے 50 برس سے آرام اٹھایا ہے، اس آرام میں خلل آئے گا نئی حکومت آنے کی وجہ سے۔ اس لیے انسانیت کے حقوق 50 آدمی دبائے بیٹھے ہیں، لاکھوں کا نقصان 50 کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ 50 اپنا آرام نہیں بیچنا چاہتے اور انسانیت کے آرام کا خیال نہیں ہے، تو وہ برسر اقتدار طبقہ جو اس قابل نہیں تھا کہ اسے تخت پہ بٹھایا جائے، وہ کسی حالت میں بھی یزید کے دور میں اپنا اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، اس کے عیش میں کمی پڑ جاتی۔ اس لیے وہ حسین کے
خاموش تھا کہ اگر حسین کا ساتھ دیں گے تو پھر غربت کی زندگی گزارنا پڑے گی، پھر فقیرانہ زندگی محمد جیسی گزارنا پڑے گی۔ ہم تو سونے کے قلعوں میں رہ رہے ہیں اور ملغن کھا رہے ہیں۔ اب کیسی عبادتیں، اب کیسا رات کو جاگنا، اب کیسی تلاوت، اب کیا دوبارہ اسلام کی طرف واپس آئے، اپنا آرام ختم کریں؟ تو اس سے بہتر یزید ہے حسین کے مقابلے میں، جو ہمیں دولت تو دے رہا ہے، تو کاہے کو حسین کا ساتھ دیتے؟ ایسے میں اس ماحول میں جو حسین کا ساتھ دے دے اس کا نام انبیاء کی صف میں لکھا جائے گا۔ نبھالی اللہ کہا میں نے، اور کیا اس دور میں اب ذرا کوئی ساتھ دے کے دکھائے حسین۔ اس وقت یزید کا ساتھ دینا آسان ہے، اگر کوئی غریب بھی ایک خط لکھ دے کہ ہم حسین کے خط میں شریک، تو یزید اس کو وظیفہ دے دے اور اس کی کئی پشتوں پہ یہ کافی ہوگا، اور حسین کو خط لکھ دے ہم تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مشکل کام کیا ہے، یزید کا ساتھ دینا یا حسین کا ساتھ دینا؟ اور حسین اٹھے ہوئے کہ ہم نکل لیں اصلاح کے لیے، نانا کے دین کی اصلاح کے لیے۔ اور کیا اب کون ساتھ دے حسین؟ اور حکومتوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کون سے ایسا آدمی بیٹھا ہے جو ہمارے کام کا اس وقت ہمارے کام آئے، ہم اس کو کس ترکیب سے خریدیں، اس کی کیا قیمت لگے۔ بڑے گوشہ نشین علماء بیٹھے ہوتے ہیں، حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ صرف آ کے بیٹھ جائیں ہمارے دربار میں بکافی یہاں کرنے ہوتے کرنے، اور بعض علماء چلے جاتے ہیں کہ آج صاحب فلان صاحب بھی شریک ہو گئے، حکومت کے ساتھ ہو گئے، بہت اثر پڑ گئے، ان کے ماننے والے ان کا احترام کریں، جب صاحب اتنے متقی آدمی ساتھ ہو گئے تو حکم تو بہت اچھا ہے۔ ایسی تھوڑی حکومتیں چلتی ہیں جب تک کہ یہ ساتھ بات نہ، اسی کا نام تو دنیا نے سیاست رکھا ہوا، اسی کو تو سیاست کہتے، اور اس میں بنی امیہ بہت ماہر تھے، ماہر نہ ہوتے تو سلطنت کیسے لے لیتے خلفاء سے؟ وہ اپنے کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتے تھے، تینوں خلفاء اپنے کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتے تھے، ایسے آرام سے بنی امیہ نے اپنے نام لکھوا لیا، پتہ ہی نہ چلا یہ کام کب ہو گیا۔ اور سچ پوچھے تو حکومت اصل میں بنی امیہ کی ہی رہی، یہ لوگ بیچارے تو کل بنے، ادھر سے ادھر بنی امیہ پھان گئے، انہیں کل بنا کے، اس لیے بیچاروں کا کیا ذکر؟ ذکر تو اس کا ہوگا جسے بڑا ملک ملا ہے، جس کا نام یزید ہے، اس سے بڑا خلیفہ تو کوئی گزرے ہی نہیں، اس سے بڑی سلطنت کسی عباسی خلیفہ کو بھی نہیں، یزید سے بڑا ملک کسی مسلمان خلیفہ کو نہیں ملا، اور جو اس کا روک دبدبا تھا کہ اس کے دور میں ایک پرندہ بھی پر نہیں بنا سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکا، بڑے بڑے علماء موجود تھے، ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکا یہ نہ کر، یہ نبی کا نام ایسا قتل مت کر، ہمتی بھی یہ کہنے کی، روک وہ ہے، اور روک کس بات کا ہے؟ دولت کا، روشن کا، زمینوں کا، اس لیے کہ وہ مزاج جانتا ہے کس کو کیسے بلانا ہے، اور اس کے بعد کاغذ بھی رکھا ہوا ہے، جب یہ مسئلہ پیدا ہو تو ایسا کر لینا، جب ایسا مسئلہ پیدا ہو تو یہ کر لینا، یعنی شطرنج کی چالیں مہرے سجے رکھے، باہر کا لکھا کاغذ ہے۔ اگر کوفے والے تیری حکومت کے خلاف ہو جائیں تو ابن مرجانہ کو فوراً بصرے سے بلا کے کوفے کا گورنر بنا دینا، معاملہ ٹھیک ہو جائے، یعنی
اتنا سیٹ پلان رکھا ہے جو کیا وہی ہوا. ایسی آسانی سے حکومت ہو گئی کیا یزید کی اور کامیاب ہو گیا وہ پلان تیار. دیکھیے محرم آتا ہے مجلس سے آپ سنتے ہیں کسی مجلس میں بھی نہیں بتایا جاتا یہ ہوا کیا یہ واقعہ ہوا کیسے اس کے مسائل کیا تھے اس کا پس منظر کیا تھا اس واقعے کو بنایا کیسے گیا یہ کوئی اس پہ گفتگو نہیں کرتا. ہم آرام سے حلوہ بنا کے یہ گفتگو آپ کو دیے دے رہے ہیں. یہ کتابوں کی گفتگو ہے ریسرچ کی. اس کو پڑھنے میں بھی اتنا سر میں درد ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو کئی بار کتاب بند کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر بند کرتے ہیں. یہ بچپن کی بتائی اب کوئی پریشانی نہیں آرام سے بیان کر رہے ہیں. اور چیلنج ہے اگر کوئی پورے ملک میں ایک آدمی لا کے دکھا دو جو مجلس میں اس طرح سمجھا دے واقع تاکہ بچوں کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہوا کیا. ابن مرجانہ کو بصرے سے بلا لیں. اب یہ تو ترکیب ہے اس کی کہ وہ آئے کیسے اس لیے کہ کوفے والے حسین کو قتل چکے کیا حال کوفے والے حسین کو چاہتے اور وہاں یہ لکھا ہے کہ کوفے والے جائیں گے چونکہ علی والے ہیں اس لیے وہ جھکیں گے حسین کی طرف اور ہو سکتا ہے کہ تیرے ہاتھ سے کوفہ نکل جائے اس کو تو بچا سکتا ہے صرف ایک ترکیب سے اور وہ ترکیب یہ ہے کہ ابن زیاد کو بلا لے ابن مرجانہ کو بلا لے. اس نے وہ بصرے کا گورنر تھا اسے ڈبل گورنر بھی مل گئی بصرہ بھی مل گیا کوفہ بھی مل گیا. اب یہ اس کی سیاست ہے کہ وہ داخل کیسے ہو کوفے میں آنا اور کوفیوں پر اقتدار قائم کرنا یہ دوسرا مرحلہ تھا اور مشکل ترین. اسے اطلاع مل چکی تھی کہ کوفے میں حسین کا داخلہ ہو رہا ہے تو اس نے لباس وہ پہنا جو بنی ہاشم کا تھا اور دن میں نہیں آیا رات میں آیا تاکہ لوگوں کو یہ دھوکہ ہو کہ حسین آ چکے. اماری میں بیٹھا گھوڑے پہ نہیں بیٹھا. امامہ سیاہ باندھا جبکہ بنی امیہ سیاہ امامہ نہیں باندھتے تھے. شبلے کو لٹکا دیا تاکہ شک ہو کہ بنی ہاشم ہے. دیکھیں سیاست اس کا نام رکھا ہے دنیا میں اسی کو آگے چلا کے یہاں تک لائن سے سیاست کہتے ہیں دنیا میں. امریکہ والے جاپان والے یورپ والے حسین نے اسی سیاست کو پیش کے رکھ دیا اپنے بتایا کہ امامت کیا ہے اور سیاست کیا چیز ہے کیا حقیقت ہے امامت کے سامنے سیاست کی. اب دیکھا سیاست کیسے پھولا جا رہی ہے اور ہماری سے ہاتھ کیوں کر دیا اس نے. لوگوں نے شور کیا حسین آ گئے حسین آ گئے حسین آ گئے دوڑ کچھ تو تھے ہی لایا سب نے بیعت کرنا شروع کر بیعت کر لی. بیعت کرتے راستے میں چلے گیا اور مجمع پکار رہا ہے آقا مولا آ گئے آقا مولا آ گئے. اور جب دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچا تو چہرے سے نقاب ہٹا. لوگ سہم گئے یہ تو ابن مرجانہ ہے یہ تو زیاد کا بیٹا ہے یہ تو ظالم ہے حسین نہیں ہے. سب بھاگ لی خوفزدہ ہو گئے کہ بیعت تو کر چکے اب ہوگا کیا. اب حسین کیسے کہیں گلا کاٹ لی گئی اور اس نے کیا کا جو ذرا مشہور لوگ ہیں انہیں بلاؤ اگر وہ حسین کی طرف ہے تو ان کے گلے کاٹ کے سروں کو لٹکا دو جگہ جگہ تاکہ خوف پھیل جائے دہشت پھیل جائے. کوفے میں دہشت پھیل گئی سب حضرت مسلم کے خلاف ہو گئے. آپ دیکھیے گا کیسے کوفے کو سجایا گیا. تو اب شہر میں سیاست چلا رہے حسین نے کہا کہ کسی ایک شہر میں آ کر تمہارے سیاست کے قلعے کو مسمار نہیں کروں گا. کوفے جاتا ہوں تو بصرہ بچ جائے گا بصرے جاتا ہوں تو یمن بچ جائے گا یمن جاتا ہوں تو پورا عراق بچ جائے گا. میں کسی شہر جا ہی نہیں رہا ہوں کہ میں شہر میں جا کے ایک ایک عوام کے آدمی کو سمجھاؤں کہ سیاست کیا ہے. حسین نے ایک میدان کا انتخاب کیا
سمجھے نا، ایک میدان کا انتخاب کیا اور یہ سارے میں شہرت کروا دی کہ جتنے شجاع بہادر خاندان سب کو لے کے نکلے، پورے عرب میں، پورے یمن میں، پورے مصر میں ایک شہرت ہو گئی، سب کل خاندان کے ساتھ نکلیں گے۔ اس کا معنی پھل لڑنے کا ارادہ ہے، بہادر ساتھ ہے، تو مقابل پہ ایسا لشکر جائے کہ کسی صوبے کا آدمی نہ بچے، گویا ہر جگہ کا نمائندہ جائے۔ جب ہر جگہ کا نمائندہ جائے گا تو حسین نے گویا بلایا ہے، یزید نے بھیجا ہے تاکہ حسین یہ بتا سکے کیا ہوا تمہارے ساتھ۔ شام کے لوگ بھی جائیں، دیکھیں غلطیاں ہو رہی یزید سے، فائدہ اٹھا رہے ہیں امام حسین، اب اس سے غلطیاں ہو رہی۔ شہر میں اگر آ جانے دیتا، اس پہ غور کیجیے، اگر کوفے میں آ جانے دیتا اور وہاں مار لیتا تو آج پوری دنیا کو یہ بات معلوم نہ ہوتی تو حسین مارے گئے۔ حادثہ تھا، گلی سے کچھ لوگ نکلے، پتہ نہیں کون لوگ، کون سا قبیلہ تھا، کیا ہوا کچھ پتہ ہی نہیں، اور حسین کو مار ڈالا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر مدینے میں یہ واقعہ ہوتا، ہو سکتا ہے مدینے والوں نے مارا ہو، اگر مکے میں مارے جاتے، سب حاجی تھے، احرام والے تھے، یعنی کس ملک کے تھے، طواف کرتے میں مار دیا۔ حسین کا کمال دیکھیے کہ تم ہمیں مدینے میں نہیں مار سکو گے، تم ہمیں مکے میں نہیں مار سکو گے، تم ہمیں کوفے میں نہیں مار سکو گے، شہر میں واقعہ نہیں ہوگا ورنہ شہر کا بلوہ مشہور ہو کر بات ختم ہو جائے گی، میدان میں آؤ، میدان میں آؤ، اور جتنا تمہارا دمخم ہو سب لے کر آؤ، تاکہ جب واپس جائیں اپنے اپنے صوبے، اپنے اپنے ملک میں، تو پورا واقعہ آنکھوں سے دیکھ کر جا کے بیان کریں ہوا کیا، وہی تو 1400 سال سے چل رہا ہے کہ ہوا۔ کتنے راوی بلائے، شروع کر دیجیے آپ، 1 لاکھ کا لشکر تھا اور 9 لاکھ تک لکھا گیا ہے، اور 30 لاکھ کی بھی تعداد گھٹا کے واپس لے آئیے، 1 لاکھ پہ رک جائیے، 50,000 پہ بھی اگر تاریخ رکنا چاہتی تو رک جائے، اس سے بھی کم کرنا چاہے 30,000 کر لے، تو امام حسین تو 72 ہیں، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، 72 کے 30,000 راوی بھی بہت۔ چھوٹے سے واقعے کے گواہ 30,000، ارے اس دور میں 4 گواہ رشوت سے ملتے ہیں، حسین نے گواہ بلا۔ پھر اس سے بڑا جملہ دے رہا ہوں، اپنا ہم خیال گواہ مل جاتا ہے، مخالف کہن کا گواہ خریدنا پڑتا ہے، حسین کو مخالف کہن کا ایک گواہ خریدنا نہیں پڑا، بلکہ اس میں سے بھی اپنا نکال کے بلا لیا، پوری متاثر ہو گیا، اگر اکیلا بھائی بھی آیا، بیٹا بھی آیا، غلام بھی آیا، گویا وہ بھی اپنے 4 گواہ لے کر 4 اور لے کے آیا اور آگے رسم میں کھڑا ہو گیا، اور وہ تھے یزید کے خلیفے، گواہ بن گئے حسین کے واقعے۔ اب جو واقعہ ہوگا ذرا سچ بتاؤ، یہ 30,000، یہ 1 لاکھ، یہ 2 لاکھ، یہ 5 لاکھ، یہ 10 لاکھ، یہ 30 لاکھ، جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں،
یہ جا کے یزید کا کیا قصہ بیان کریں گے؟ وہ تو شام سے آئے نہیں، تو اس میں یزید کا کیا کارنامہ بیان کریں گے؟ نہیں سمجھ میں آپ بات خاتمے پہ پہنچ گئی تو آپ اور سوچ چلے جا رہے، آپ جب تک کیوں نہیں پہنچ رہے موضوع پہ؟ بھئی جب یزید یہاں آیا نہیں تو یزید کا کیا کارنامہ بیان ہوگا؟ جو کربلا میں ہوگا کارنامہ وہ بنے گا۔ تو اب جب باہر جائیں گے یہی منافق لوگ تو لوگ کہیں گے وہاں ہوا کیا؟ تو کیا بتائیں گے کہ یزید خوب لڑا شجاعت سے، معاویہ کا بیٹا بڑا بہادر تھا، اس نے حسین کو قتل کر دیا، یا ابن زیاد کا قصیدہ پڑھیں گے؟ وہ تو کوفے سے نکلے ہی نہیں۔ تو قصہ جو بیان کریں گے تو یہی تو بتائیں گے بھائی اکیلے تھے حسین مگر خوب لڑے، کون ساتھ تھا؟ عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، یوں لڑے یوں لڑے یوں لڑے، گواہ بنایا حسین نے بیٹے۔ اب ہر ایک بیان کرنا اپنا فخر سمجھ رہا۔ دیکھیں ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا حسین بزدل تھے معاذ اللہ۔ غور تو کیجئے، دشمن سے یہ کہلوانا کہ ہم شجاع ہیں اور یہ زبان ہو کر کئی ہزار کہیں، لیکن وہ اس لیے کہیں گے آئے آئے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ وہ 72 جو آئے تھے وہ لڑے ہی نہیں، ہم نے مار لیا، تو لوگ کہیں گے ارے کمزور لشکر سے لڑنے گئے تھے تو تمہارا کارنامہ کیا؟ وہ اتنی شجاعت سنائیں گے عباس اور حسین کی تاکہ لوگ کہیں اچھا ایسے لوگوں کے مقابل گئے تھے تو قصیدہ تو خود ہی پڑھ دیا۔ اس آہستہ آہستہ گفتگو سے پیدا ہوا کہ ماشاءاللہ حال بھر گیا اور گفتگو پوری ہو گئی۔ یہ تھی فکری گفتگو۔ ایک طرف حسین نے لشکر یزید کو ایک ایک واقعے کا گواہ بنایا تاکہ جب یہ واقعہ بیان کریں تو اسی میں سے بیان کرتے کرتے ان کے منہ سے یہ بھی نکل جائے کہ حسین کا مقصد کیا ہے، اور وہ بیان کر گئے خالی۔ پھر قریے والوں کو گواہ بنایا۔ اگر واقعہ شہر میں ہو جاتا تو دیہات والوں کو پتہ نہ چلتا، ٹھہرے دیہات میں تاکہ زراعت کرنے والے طبقے کو پتہ چلے، جو مزدور پسا ہوا طبقہ عوام کا ہوتا ہے، حسین کی تحریک وہاں سے اٹھی۔ آج دنیا میں یہ قاعدہ ہے جس سیاسی پارٹی کو اپنی تحریک اٹھانا ہوتی ہے تو وہ پست طبقے سے اٹھواتا ہے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے حسین نے دیا کہ وہاں کے کسانوں کو بلا کر بنی اسد کو بتایا کیا ہونے والا ہے اور تم اپنی آنکھ سے دیکھ لینا اور تم اس تحریک کے گواہ بن جانا۔ یہ تو سب بھاگ جائیں گے، یہاں رہنے نہیں آئے، ہم یہیں رہیں گے اور یہاں لوگ ہم سے ملنے آیا کریں گے، تمہارا کام ہے راستہ بتا دینا۔ کتنا بڑا کام ملا بنی اسد، انسانیت کی بقا کا جو راستہ ہے، جو انسانیت کی معراج کا مقام ہے، اس کا راستہ بتانے کی ڈیوٹی بنی اسد کو ملی۔ گویا ان کو یہ صلہ مل گیا کہ آج تک وہ روضہ امام حسین کے متولی اور حصے دار ہیں۔ بنی اسد گورنمنٹ کو انہیں مارنا پڑا، ان کے جلوس کو روکنا پڑا، اس لیے کہ وہ وصیت حسین کے مطابق کربلا کے حصے دار ہیں۔ زمین خرید کے کاغذ امام حسین نے بنی اسد کو واپس کر دیا، اس لیے زمین ان کے نام لکھی ہوئی ہے۔ حکومت عراق کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ انہیں قتل کرتی رہے، لیکن قیامت تک حسین ایک فیصلہ کر کے کہ کوئی بھی حکومت اس
بیٹے پر قبضہ نہیں کر سکتی، وارث موجود ہے۔ اپنے بیٹے زین العابدین کو وارث نہیں بنایا، وہیں کے بسنے والے غریبوں کو بنایا، ان کو عزت وہ بخشی۔ کیا تاریخ میں بنی اسد اچھا کوئی بنی اسد کو مٹا کے رکھ دے صدام جیسا آدمی تو کیا بنی اسد کا نام مٹ جائے گا؟ نہیں۔ کل آپ جلوس دیکھیں گے حضرت خانہ زہرا سے تقریباً 4 بجے جلوس میں احمد آباد کے لیے منگاتا ہے، قافلہ بنی اسد۔ اب ہر جگہ یادگار بنی اسد موجود، عاشور کے دن جلوس موجود، نام نہیں مٹ سکتا۔ حسین نے جسے اپنا بنا لیا دنیا اسے مٹا نہیں سکتا۔ لشکر عجیب کے لوگ مٹ گئے، اگر بھول ادھر نہ آتا تو یوں نام لیا جاتا، یوں بھول کا ذکر ہوتا۔ اگر حبیب کو خط لکھ کے نہ بلاتے تو آج حبیب یوں موضوع ہوتے۔ جب غیروں کا یہ عالم ہے تو پھر علی اکبر کا کہہ لے، پھر قاسم کا کہہ لے، پھر عباس کا کہہ لے، اور یہ تو حسین کا کرم، جنہیں بلا لیا، جنہیں ساتھ لے آئے، یہ تو سنہرے غروب سے نام لکھتے ہیں۔ ابھی تم دیکھنا، ابھی آخر ہوتے ہوتے کون کون آتی اور ان کے نام بھی لکھ رہے ہیں، ان کے نام بھی لکھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں گے مسافر آئے گا، زائر قبر علی آئے گا، درویش آئے گا، کوئی مسافر بھٹکا ہوا آئے گا۔ اگر ہمارا ہوگا، ہم سے محبت کرتا ہوگا تو ہمارے اس واقعے میں اس کا نام لکھے۔ ابھی دیکھنا ایک قاصد آئے گا، قیامت تک وہ قاصد پکارا جائے گا، سال بہ سال محرم میں علی اکبر کی لاش پہ بیٹھے تھے، کسی نے آ کے سلام کیا تو سر اٹھا کے کہا اس غربت میں ہمیں کس نے سلام کیا؟ کہ مدینے سے آ رہا ہوں، قاصد کا کس کا قاصد ہے؟ کہ قاصد صغرا، خط لایا ہوں، صغرا بیوی کا خط لایا۔ کب چلا ہوگا خط لے کے، کب پہنچا؟ حسین نے خط کو پڑھا، سب سے پہلے چچا عباس کو مخاطب، عجیب جملے لکھے تھے، لکھا تھا صغرا نے سکینہ کی محبت میں آپ صغرا مبعوث ہیں، یہ بھتیجی آپ کو یاد نہیں۔ پھر قاسم کو لکھا تھا کہ صغرا کے بغیر میں آپ کرو گے، اور آخر میں علی اکبر کو لکھا تھا وعدہ کیا تھا تم نے، روز انتظار کرتی ہوں، اب تک نہ آئے بھیا تم صغرا کو لے۔ اور سب سے آخر میں ماں کے لیے اور باپ کے لیے ایک لائن لکھی تھی، ایک باپ کے لیے لائن لکھی تھی کہ بابا جب سے آپ گئے ہیں صغرا کا کھانا چھوٹ گیا، پانی چھوٹ گیا، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ اور ایک جملہ ماں کے لیے لکھا تھا، اماں اب اصغر گھٹنیوں چلنے لگے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ 9 محرم ہے، پہلی مجلس ہو رہی ہے صبح صبح، 9 محرم کی پہلی مجلس، دل بھرا ہوا ہے، گریہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ آیا قاصد آ گیا، قاصد آ گیا۔ میں یہیں پہ تقریر ختم کر دوں، اب آج میں کیا بیان کروں۔ شام ہو گئی، دن ڈھل گیا، کوئی نہ تھا، حسین کا نہ تھے، پھر حسین بھی نہ رہے، پھر حسین بھی نہ رہے، آندھی اٹھی سیاہ، اندھیرا چھا گیا کربلا میں، کوئی نہیں تھا۔ ایک دور دور سے جنگل سے کسی بیوی کی آواز آ رہی، بس ایک بیوی کی آواز آ
خاموشی کہ چند پرندے درخت میں بیٹھے تھے. ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا کہ کیا بیٹھے ہو خاموش, کچھ پتا ہے نبی کا نواسا مارا گیا. چند جملے, نبی کا نواسا مارا گیا. کہا کہاں؟ کہا یہی اسی صحرا میں. اب ہم کیا کریں؟ کہا چلو چلو وارث کو تعزیت ادا کریں. کہ سب مارے گئے, سب مارے گئے. کہا تو نبی تک خبر تو کوئی پہنچانے والا ہوگا نہیں, لیکن ذہن میں بات رکھیے گا, شبرا نے اپنا قاصد تو پہنچوا دیا, اب حسین کا قاصد کیسے جائے؟ اب کہاں ہے تو حسین کی شہادت ہو گئی. اب جواب فتح شبرا کیسے جائے؟ ذرا قدرت کا انتظام رکھیے. 5 پرندے اڑے, کبوتر اڑے, اور سلیمان امامت کی لاش پہ آئے. سلیمان امامت کی لاش پہ دیکھا سوکھا گلا کر چکا ہے, لاش کا کباب کیا, اڑنا شروع کیا اور اڑتے ہوئے برات کی طرف گئے. برات میں جا کے اپنے پروں کو بھگویا اور 5 پرندے پھر حسین کی لاش پہ آئے اور پانی کو ٹپکانا شروع کیا. پانی کو ٹپکانے لگے اور اس کے بعد اب دیکھا کہ گلے سے ایک پرنالا خون کا بہ رہا. 5 کبوتر اس خون میں لوٹنے لگے. اللہ کیسا رو رہے ہیں, کیا گریا کر رہے ہیں, کیا کرنا. خون میں لوٹنے لگے, پروں کو سر کر لیا اور یہ کہہ کر اڑتے گئے, ہائے حسینہ, ہائے حسین, ارے فاطمہ کے لال, دیکھا سکتے اڑے, 7 اڑے, 5 پرندے 7 اڑے. جب فضا میں آ گئے 5 نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, کہا ہم ادھر جاتے, ہم ادھر جاتے. تو ایک نے کہا ہم مدینے جاتے. ایک نجف کی طرف چلا گیا, لیکن جسے مدینے جانا تھا, اب جانے کیا کر قدرت نے اس کی آواز میں بھر دیا کہ مرثیہ اس طرح پڑھ رہا تھا, اس طرح گریا کر رہا تھا, جدھر سے گزرتا اس پرندے کی آواز میں لوگ تڑپ جاتے. درمیان میں کہیں نہیں بیٹھا سوائے باغ کے, کچھ دیر کے لیے بس یہ کہتا, پروردگار پروں میں اتنی طاقت دے کہ میں نبی کے روضے تک پہنچ جاؤں. مدینے پہنچا, پہلے روضہ رسول کا طواف کیا, اس کے بعد اپنے آپ کو قبر نبی پہ گرا دیا, قبر نبی پہ گرا دیا. ایک شور کیا, لوگوں نے اس کے شور کو دیکھا, اس کے پروں کے خون کو دیکھا, لیکن کوئی کچھ سمجھ نہیں سکا. تقریر کا آپ سے جملہ ادا کر رہا ہوں, کوئی کچھ سمجھ نہیں سکا. جب اس نے دیکھا کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا, کوئی مجھے نہیں پہچان رہا, اب قبر نبی سے اڑا اور اڑ کے شبرا کے مکان کی دیوار اور ایک بار اپنے پروں کو ہلایا. ایک بار شبرا نے آواز دی, نانی اولاد, بابا کی خوشبو آ رہی ہے, بابا کے لہو یا حسین. سے حسین
اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا دیتی ہے لوری آیات الہی کی آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا اے تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا سوچو تو مسلمانوں تم نے جسے مارا ہے احمد سے مشابہ ہے چہرہ علی اکبر
اکبر کا شہ کے نکلے بابا امداد کو آ جاؤ اٹھتا نہیں بیٹے سے لاشا علی اکبر کا دیتی ہے دعا اس کو کونین کی شہزادی زینب کو جو دیتا ہے پرسا علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا درود جو تمام تاریخ میں ذات کے لیے درود اور سلام محمد چودہ سو چوبیس ہجری کے اشرے محرم کی امام بارگاہ شاعر نجف میں صبح کی تقریر شامل کر کے 10ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ جس موضوع کا ذکر تھا اور مسلسل ہم نے اس معصوم کا ذکر کیا، کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ بارہواں امام آپ کے ساتھ عزادار ہے۔ وہ بھی روتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں، وہ بھی مجلس کرتے ہیں، آپ بھی مجلس کرتے ہیں۔ کتابوں میں وفاتی میں دعائیں ہیں، عریضے ہیں، استغاثے ہیں، امام سے رابطہ کرنے کے لیے، اور جیسے ہی مشکل یا مصیبت پڑ جائے آپ امام سے رجوع کر سکتے ہیں، عریضہ لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، ان کی نماز پڑھ کر استغاثہ بھی بلند کر سکتے ہیں، آواز ان تک پہنچتی ہے، آپ کا عریضہ ان تک پہنچتا ہے، وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔ کئی ہزار واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، کب کس نے پکارا، کہاں کہاں آئے، کس کس کی مدد کی، امیر کیا غریب کسی قوم کے فرد نے بھی ان سے رجوع کیا تو انہوں نے استغاثے پر اس استغاثے کا جواب دیا۔ یہی ثبوت ہے کہ امام موجود ہیں، آپ کا سرپرست موجود ہے، آپ کا ہادی موجود ہے۔ دنیا کی تمام قومیں جو مہدی کو نہیں مانتی وہ یتیم ہیں، آپ یتیم نہیں ہیں، آپ کے سر پہ امام کا سایہ ہے، اور یہی سایہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری عمر اور ہماری زندگی بھی اتنی ہی لمبی ہے جتنی امام کی عمر ہے۔ 1400 برس سے وہ بھی ہیں تو 1400 برس سے ماتمدار بھی ہیں، اور جب تک وہ رہیں گے ماتمدار بھی رہیں گے، حسین بھی رہے گا، داری بھی رہے گی، اس غم کی رونق بھی رہے گی۔ اور یہ کہ ہم کو عاجز و پریشان کرنے کے لیے کبھی کبھی لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں، ایسے وقت نکل جاتے ہیں، ٹل جاتے ہیں، ہمیشہ ایسا وقت نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ مدد کا
بحرین کے بسنے والوں کے لیے مسئلہ تھا وہاں کے اداکار، وہاں کے ماتمدار، اور کسی نہ کسی طرح عاجز کرتے ہی رہتے تھے۔ ایک سال باغ سے انار توڑ کے آئے تو بادشاہ بحرین کا ان اناروں کو دیکھنے لگا اور اس سے کہا گیا کہ دیکھو اس انار پہ کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، اگر یہ نام حق نہ ہوتے تو انار پہ کیسے لکھ جاتے؟ لکھے ہوئے ہیں جن کو یہ اداکار برا سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو برا کہتے ہیں، ان کے نام اس انار پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تو حق آشکار ہو گیا ہے، جو بھی ان کے خلاف بولے انہیں قتل کر کے مار دو، یا وہ یہ اقرار کریں کہ یہ حق لوگ ہیں اور یا نہ مانیں تو پھر ان کو جان سے مارو۔ ان سب نے جمع ہو کر اپنے امام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، دعا پڑھی، نماز پڑھ کر امام کو پکارا۔ امام نے مدد کی، امام کی طرف سے مدد آئی۔ امام آئے اور کہا کہ وزیر نے اس ملک کے ان لوگوں کے قتل عام کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ جب انار چھوٹے چھوٹے درخت میں لگے ہوئے تھے تو اس نے مٹی کے سانچے بنوائے انار کی شکل کے، اور اندر کی طرف ابھرے ہوئے نام لکھ دیے، اور اناروں پر ان سانچوں کو چڑھا دیا۔ جب انار بڑے ہوئے تو وہ نام جو سانچوں کے تھے وہ انار پر نقش ہو گئے، نمایاں ہو گئے، وہی لکھے ہوئے ہیں۔ اور بادشاہ اگر پوچھے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے تو اس سے کہنا وزیر کے گھر کے اندر وہ کمرہ موجود ہے جہاں وہ سانچے رکھے ہوئے ہیں، اور چل کر ان مٹی کے سانچوں کو برآمد کر لو، اور جب وہ سانچے مل جائیں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو پھر وزیر کو بلا کر یہ کہہ دینا کہ تو نے جو معجزہ بنانا چاہا تھا وہ تو تیرا راز کھل گیا، لیکن اب ہمارا معجزہ تو دیکھ لے۔ جو انار باغ سے آئے ہیں جنہیں تو سمجھدار یہ ہرے بھرے ہیں، اب ان کو توڑ کر تو دیکھ۔ جب وہ انار توڑے جائیں گے تو ہر انار میں سے مٹی نکلے گی اور دھواں نکلے گا، ایک دانہ نہیں نکلے گا۔ یہ ہمارا معاملہ۔ تو کبھی کبھی انار پر بھی سایہ پڑ جائے تو انار بھی اپنا رنگ بدل لے گا، اپنا مزہ بدل لے گا، اپنی ماہیت بدل لے گا، نہ کہ وہ نام جن کے لیے کہا ہمارے معصوم نے کہ اے پنجتنے پاک، تمہارے نام کتنے میٹھے ہیں، کتنے شیریں ہیں، نام زبان پہ آتے ہیں تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ نام لے کر تو دیکھو
یہ امام زمانہ فرمانے پنجتن کی تاریخ، جس کی پوری زندگی یوں گزرتی ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے مصلی کے سامنے علم استادہ لیکن پھریرا اس کا لپٹا ہوا ہے، علم کا پھریرا لپٹا ہوا ہے، لیکن علم سامنے کون سا ہے؟ وہ علم جو بدر و غر و خندق و خیبر و حنین و جمل و صفین و نہروان و کربلا میں تھا، وہ علم۔ اور جس دن ظہور ہوگا پرچم خود سے خود کھل جائے گا۔ مصلی کے پہلو میں ذوالفقار نیام میں رکھی رہتی ہے، جس دن ظہور ہوگا ذوالفقار آپ سے آپ نکل آئے اور باتیں کرنے لگے، وقت ظہور آ گیا، اب ہمیں کھینچیے۔ ذوالفقار خود بولے گی، امام سے علم بھی باتیں کرے گا، ذوالفقار بھی باتیں کرے گا، اور امام حسین کا ذوالجناح امام کے گھر کے باہر ہر وقت تیار موجود رہتا ہے۔ جیسے ہی وقت ظہور آئے گا، پرچم کھلے گا، ذوالفقار باہر آئے گی، اس وقت امام علم لے کر ذوالفقار لے کر جب دروازے کی طرف بڑھے گی تو ذوالجناح خود آئے گا اور اپنے آپ کو چھپا دے گا کہ امام سوار ہو جائے۔ جب ظہور کریں گے تو وہی ذوالفقار، وہی ذوالجناح، وہی علم جس کے بارے میں ہم 1400 برس سے اپنی مجلس میں ذکر کر کر کے رو رہے ہیں۔ جب نماز کو ختم کرتے ہیں تو گریہ فرمانے کے بعد ذکر حسین کرتے ہیں، خود ہی مجلس پڑھتے ہیں، خود ہی روتے ہیں، اور یہ ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد مجلس کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے، آپ تو 10 دن کے لیے تھک جاتے ہیں، وہ تو روز رو رہے ہیں اور مجلس کرتے ہیں۔ غم کا یہ عالم ہے کہ جو نماز کے بعد زیارت پڑھتے تھے امام، وہ زیارت امام کو اتنی پسند تھی جس کا نام ہے زیارت ناہیہ، امام نے خود لکھی ہے۔ پوری زیارت کربلا کے شہداء پر سلام، ایک ایک شہید کا نام لے کر اس پہ سلام کیا اور پھر قاتل کا نام بتایا کہ شہید کو کس نے شہید کیا، پھر شہادت کا طریقہ بتایا کہ شہید کو کیسے مارا گیا۔ خیمے چلنے تک تو پوری زیارت ہے شام غریبانہ۔ زیارت کو، زیارت ناہیہ کو امام نے لکھ کر اپنے ہاتھ سے سرداب میں سامنے میں جو نیچے مسجد بنی ہے اس پہ رکھ دیا اور خوشخبری دے دی چاہنے والوں کہ یہ زیارت ناہیہ جو ہم پڑھتے ہیں روز، اب تمہیں ہم تحفے میں دے رہے ہیں، تم بھی پڑھنا، اب تم پڑھنا۔ وہاں سے فریاد ہوئی زیارت ناہیہ، زیارت امام حسین کہتے ہیں، زیارت امیر المومنین کہتے ہیں، زیارت بادشاہ کہتے ہیں، زیارت عمل عاشورہ کہتے ہیں، لیکن اس زیارت کا نام ہے ناہیہ۔ نون الف بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، ناہیہ۔ ناہیہ کے معنی ہے نوحہ کرنا اور رونا۔ زیارت کا نام ہی ہے رونا اور نوحہ کرنا۔ امام کا نوحہ، امام کی فریاد، امام کا گریہ، نوحہ کرنا، ناہیہ کرنا۔
وزارت پڑھ کے آپ دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. پہلا عاشورے کا دن ہے، عمل عاشورہ کریں گے، زیارت وارثہ بھی پڑھیں گے، زیارت ناحیہ بھی پڑھیے گا. آداب شب عاشور اور آداب عاشورہ میں معصومین کا ارشاد ہے کہ نہ سلام کرو ایک دوسرے کو، نہ مصافحہ کرو، نہ ایک دوسرے کی خیریت پوچھو. یہ آداب ہے. چہرے پر حسن و ملال ہو، ہنسی نہ ہو، مسکراہٹ نہ ہو، چہرے سے معلوم ہو کہ تم کسی کے سوگوار، ماتمدار. آستین کے بٹن کھلے ہو، گریبان کے بٹن کھلے ہو، گریبان چاک ہو، پیر میں نارائن نہ ہو، سر پہ ٹوپی نہ ہو، ننگے سر ہو، ننگے پیر ہو. یہ آداب عزاداری ہیں. عزاخانوں میں جاؤ، پھر اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگو. کسی دعا کی ضرورت شب عاشور نہیں ہے، اس لیے کہ جو بیوی دیتی ہے سب دیکھ رہے ہیں. شب عاشور وہ بیوی دعائیں دیتی ہے، اس لیے تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. 10 دن تم نے مانگا بہت ہے. جس کا گھر عاشور کو لوٹے اب اس سے کیا مانگا؟ جس کے گھر لاشیں اٹھیں گے اب اس سے کیا سوال کریں؟ امام بھی دیکھ رہے ہیں تمہیں، شہزادی بھی دیکھ رہی ہیں، پرواہ کیا ہے تمہیں؟ تمہارا عمل قبول ہو رہا ہے. اس عمل کے صلے ہیں، اس عمل کی برکتیں ہیں یہاں بھی اور وہاں. کیا مصائب ہیں ہمارے اس آخری امام کے کہ پہلو میں ذوالفقار تو کتنی بار کربلا یاد آتی ہوگی، سامنے علم تو کتنی بار عباس یاد آتے ہیں، گھر کے دروازے پہ حجنا تو کتنی بار حسین کی رخصت یاد آتی ہے. آج کی رات ایک مجلس سے دوسری مجلس، ایک اذاخانے سے دوسرے اذاخانے تم جاؤ گے روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے. کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے ساتھ شہزادی فاطمہ دعا کرتی ہوئی، پروردگار یہ میرے بچے حسین کے اولاد، انہوں نے اپنا آرام، اپنا سکھ، اپنا چین سب موقوف کر دیا. بس انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہائے حسین، ہائے حسین. یہ گھر سے نکلے ہوئے ہیں تعزیت ادا کرنے کے لیے، امامباروں کی رونق بڑھانے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے. کن کن کی نظر میں ہو تم، کتنے معصوم تمہیں دیکھتے ہیں، رسول خدا تمہیں دیکھ رہے ہیں. پروردگار عالم کی نظر رحمت اب کہیں نہیں ہے، صرف حسین کے عزادار پر. کون ہے کائنات میں ایسا خوش قسمت کہ جس کے لیے یہ مرتبے، یہ عہدے، یہ منصب ہیں؟ نصیب نہیں دنیا کے انسانوں کو اتنے فضائل، اور کوئی اپنے فضائل بیان بھی نہیں کر سکتا. کسی کے پاس فضائل ہوں تو بیان کرے کہ ہم کیا. تمہارا تعارف تو کھلا ہوا. آج کی رات یہ عزاداروں کا تعارف ہوتا ہے. دیکھو یہ ہے عزادار، اور یہ کوئی صرف کراچی میں نہیں ہے، یہ کسی ایک محلے میں نہیں ہے. اس پر کائنات میں جہاں جہاں عزادار ہے. اسی طرح مجمع ہیں
اسی طرح ماتم، اسی طرح فریاد، اسی طرح یا حسین کی سطح، کیا کربلائے مولا، کیا نجف، کیا حسین کا روضہ اور کیا عباس اور حسین کے روضے کے بیچ کا سارا مقام بھرا پڑا ہے. لاکھوں لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، سب رات بھر بیٹھے رہیں گے حسین کے روضے کے سامنے میدان میں. اور جب عاشور آئے گی تو کربلا میں قیامت اٹھے گی. چاروں طرف لاکھوں کا مجمع. کربلا میں تل دھرنے کی جگہ اس وقت نہیں ہے، پورا شہر بھرا ہوا ہے، لاکھوں کا مجمع. بغداد میں کاظمین میں امام رضا کے روضے پہ لاکھوں کا مجمع ہے اس وقت. اور امام رضا کے روضے پر پورا ایران امڈ آتا ہے، پورا ملک مشہد میں سما ہوا. کیا جوان، کیا عورتیں، کیا بوڑھے کالے لباسوں میں، سر پہ کالی پٹیاں باندھے ہوئے، چار طرف بس ماتم ہے، ماتم ہے، ماتم ہے. دستوں پہ دستے آئے ہیں. ایک رونق ہے، ایک شور ہے. آج کی رات دنیا کے پاس ایسے کیمرے ہوں، سیٹلائٹ کے ذریعے موڑ موڑ کے دنیا دیکھے کہاں کیا ہو رہا ہے، دیکھے کیا ہو رہا ہے. مگر کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ چند لمحوں میں 2000-50,000 مقامات پر اداکاروں کو دیکھ سکے کہ کیا کر رہے ہیں. اتنی سائنس نے ترقی کہاں کی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ آج کی رات کتنی رونق ہے. اور کل یہی سب بارگاہیں شام کو لٹی ہوئی لگے. یہ کوئی بنایا ہوا پلان نہیں ہے. آج یہ رونق یہ بتاتی ہے تاکہ احساس ہو کہ شب عاشور حسین کے قیام میں ایسی رونق تھی. اور جب عاشور کی شام آئی خاک ہو گئی، جیسے کل شام ضرورت کے خاک ہو گئی. آج کی رات کی رونق کا کیا کہنا؟ چہل پہل تھی، خیمے جگمگا رہے، روشنیاں ہو رہی تھی، چراغ جل رہے، خیموں کے سامنے اصحاب کمر میں تلواریں لگائے پہل گئے. بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے تھے، اصحاب اپنی تلواروں کو نکال کے اور پتھر پہ سیٹ کر کے گھاٹ کو صحیح کر رہے تھے. کوئی اپنے نیزے کی انیوں کو دیکھ رہا تھا، اپنے نیزوں اور بھالوں کو دیکھ رہا تھا. کوئی تیر اور کمانوں کو دیکھ رہا تھا، کوئی اپنی ڈھالوں کو دیکھ رہا تھا، کوئی اپنے اپنے گھوڑوں کے بندوں کو دیکھتے، زین کو دیکھتے، لجام کو دیکھتے. گھوڑے تھے حسین کے لشکر کے گھوڑے، ایک سے ایک گھوڑے لے کے اثار آئے تھے. ایسے گھوڑے عرب میں کسی کے پاس نہیں تھے جیسے حسین اور اصحاب حسین کے پاس. گھوڑوں کی پوری تاریخ ابھی خیر العمل میں پڑھوں گا کہ کتنے گھوڑے اور ان کی ہسٹری کیا ہے. ایسے حسین اپنے خیمے سے برابر اور یہ سوچ یہ سب تو ہمارے ساتھ ہیں، مصروف ہیں، کوئی سائیکل کر رہا ہے، کوئی نیزوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی تلوار. یہ تو دیکھیں کہ ہمارے خاندان کی بیویاں اس وقت کیا کر رہی ہیں. یہ سوچ کر حسین چلے. ایک ایک خیمے سے ہوتے گزر رہے ہیں، دیکھا زینب بیٹھی ہیں اپنے خیمے میں، سامنے دونوں بچے اور محمد بادب زمین پہ بیٹھے ہیں ماں کے ساتھ. اور ماں دونوں بیٹوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اور محمد کیا میں تم کو بتاؤں کہ علی خیبر میں کیسے، کیا میں تم کو یہ بتاؤں
کہ خندق میں کیسے جنگ کی تمہارے نانا علی؟ خیال رکھنا محمد تمہارے دادا جعفر طیار کی موتا میں ایسی جنگ کی علم کی حفاظت میں کہ اپنے دونوں بازو کٹا دیے. کل تمہیں اپنے نانا اور اپنے دادا دونوں کی یادگاروں کو زندہ کر دینا ہے. خیال رکھنا علی کی بیٹی زینب کے بیٹے ہو اور اس ماں نے تمہیں دودھ پلایا. ایسا نہ ہو کہ تم سب سے پیچھے رہ جاؤ. بچوں نے ہاتھ باندھے گا مادر گرامی، بس آپ اجازت دلا دیجئے گا ماموں جان سے، پھر آپ دیکھیے گا محمد کیسے لڑتے. حسین کی آنکھ سے دو آنسو کے قطرے گرے اور زمین میں کربلا میں جذب ہو گئے. حسین آگے بڑھ گئے. دوسرا خیمہ آیا، دیکھا ان میں پرواہ. قاسم کو سجا، کہتی قاسم کا یہ والا لباس پہن لینا، اور کہتی بیٹا تم 4 برس کے تھے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہوا. اے بیٹا بہت سی باتیں تمہارے بابا مجھے بتا گئے، اور ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ ایک آل محمد پر مصیبت کا دن آنے والا ہے. فرما جب وہ دن آ جائے تو اس دن قاسم کو روکنا نہیں. بیٹا اس سے بڑا آل محمد پر آفت کا دن کون سا آیا کہ تمہارا چچا یادہ میں گر گیا ہے، سب اس کے خون کے پیاسے ہیں. قاسم کل میری طرف سے اجازت ہے چچا کی مدد کرنے آگے بڑھ جانا، پیچھے نہ ہٹنا. بیوہ ماں کی یادگار ہو قاسم، ماں تمہاری لڑائی دیکھے گی در خیمہ پتھر. 2 آنسو اور چشم حسین سے ٹپکے کربلا کی خاک میں جذب ہو گئے. آگے بڑھ گئے. یہ خیمہ ام لیلہ کا تھا. ایک شمع روشن تھی اور ماں جوان 18 برس سے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کو کاپتے ہوئے ہاتھ کو بڑھا کے زلفوں کو صحیح کر کے کہتی میرے چاند سے دل پر علی اکبر کل یہ جوانی خاک میں ہے. بیٹا ماں کو دل بھر کے دیکھنے تو دو. ماں تمہیں روکے گی نہیں علی اکبر. کل تو آل محمد پر بی بی زہرا کے گھرانے پہ مصیبت کا دن ہے. حسین کی آنکھ سے 2 آنسو کے قطرے گرے، کربلا کی خاک میں جذب ہو گئے. کتنے آنسو گرے حسین کے، سنتے چلے جا رہے ہو اور تم سن ہی رہے ہو، خالی سن رہے ہو نہیں. حسین کے ہر آنسو کے قطرے پر اپنی آواز لٹا دو. اب ایسا تو نہیں کہ تم بڑے کمزور ہو، بڑے رحیم ہو، یا تمہیں رونا نہیں آتا، یا آواز حلق سے نکالنا نہیں آتا، کچھ نہیں آتا تو جو بتا رہے وہ کر کے دیکھو، شاید کر سکو. یہ تو کر سکتے ہو نا کہ ہر مسائل کے ٹکڑے پر کہو ہائے حسین. یہ بھی نہیں کر سکتے. ادھر بچوں جوانوں ذرا اپنا سر تو اٹھاؤ، یہ اپنے چہرے اٹھاؤ، ذرا میری طرف دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو اور دیکھ کر میرے ساتھ ہو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور سارے بچے اس بچے کو دیکھیں کہ یہ کیسے روتا ہے. یہ دیکھو یہ کیسے رو رہا ہے چھوٹا بچہ. دیکھ رہے ہیں آنسو بھی ہیں اس کے بہ رہے. یہ ہائے حسین بھی کہہ رہا ہے. اس کا چہرہ دیکھو، اس کا ہاتھ سر پر ہے. بھائی اسی طرح کہو ہائے حسین. وہاں تکو، دروازے تکاتے تکو، آنکھوں تکو. ارے
دلکش حسین، ارے میرا پیاسا حسین، ارے میرا مظلوم حسین، ساتھ دو میرا ساتھ، اتنی آواز بلند کرو کہ زہرا بی بی خوش ہو کر کہیں بابا یہ ہے آزادہ، یہ ہے آزادہ۔ اب وہ وقت آیا کہ صاحب تقریریں کرنے لگے، چراغ بجھا دیا، جاؤ جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، ہم نے اپنی بیعت اٹھائی اور اسی اندھیرے میں کہا اور دیکھا پاس اگر تم چلے جاؤ تو یہ بیویاں لٹنے سے بچ جائیں، لے جاؤ زینب کو بھی لے جاؤ۔ کیا جواب دیتے عباس؟ سر اٹھا کے جو چلے تو خیمے کا پردہ الٹ کے باہر تک آ گیا، حسین پیچھے دوڑے، دونوں باہیں گلے میں ڈالی کا کیا واقعی عباس ناراض ہو گئے؟ جا رہے ہو؟ نہیں جا نہیں رہا ہوں، میں تو نجف جاؤں گا یہاں سے اور جا کے بابا سے کہوں گا آج کے دن کے لیے پیدا کیا تھا، حسین نے تو خدمت سے انکار کر دیا۔ بہن کی چادر بچی، اچھا تمہاری مرضی، آؤ تمہیں تو میرے لشکر کے علمدار، تمہیں تو میرے لشکر کے علمدار۔ لیکن تقریریں ختم ہوئی، بس میں حسینی ختم ہوئی، حسین خیمے سے باہر آیا، فضا اب میرے بھائی کو بلا۔ حسین اے بھیا، نانا کا جنازہ پڑا رہا، اصحاب نہیں آئے نانا کا جنازہ اٹھانے، بابا شہید ہوئے، بابا کے اصحاب نے بابا کا ساتھ نہیں دیا، بھیا حسن پہ حملہ ہوا، مدائن کے میدان میں بھیا حسن کے اصحاب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اب یہ تمہارے اصحاب جمع ہیں، ان کو آزما لیا ہے، کل صبح کو یہ سب تمہارے ساتھ وفاداری کریں گے یا بھاگ جائیں گے چھوڑ کر؟ آواز باہر تک آئی ہے، ہلال نے آواز سنی ہے اور وہیں سے پکارتے دوڑے ہیں، اے گوہر یہ کیسی تلواروں پہ دھاگے رکھے، آپ اس ادھر آؤ، حبیب ادھر آؤ، مسلم ابن اوسجہ یہ ہتھیار بیکار ہے، نبی کی نواسی کو تمہاری وفا پر یقین نہیں ہے، سارے اصحاب تلواریں اور نیزے لے کر دوڑے، ایسا لگا خیموں پر حملہ ہو گیا، لشکر یزید نے حملہ کر دیا ہو، تنابیں ہلنے لگی، خیمے ہلنے لگے، اصحاب جو دوڑے، سب سمجھے حملہ ہو گیا، ادھر سے عباس آئے، علی اکبر آئے، قاسم آئے اور محمد آئے، للکارا، کیا ہوا کیا ہوا؟ اصحاب نے ہاتھ جوڑے، عباس آپ ہٹ جائیے، آپ کا کام
شہزادے علی اکبر آپ ہٹیے، آپ کا کام نہیں ہے۔ قاسم شہزادے آپ ہٹیے، آپ کا کام نہیں ہے۔ حسین کی بہن کو ہم لوگوں کی وفاؤں پہ یقین نہیں ہے، ہمیں یقین دلانا ہے۔ حبیب نے تمام اصحاب سے کہا زینب کے خیمے کو گھیر لو، چاروں طرف شہزادی کے خیمے کے کھڑے ہو جاؤ، تلواروں کو اپنی گردن پہ رکھو، نیزوں کو سینے پہ ٹکاؤ اور اپنے آپ کو جھکا دو۔ اور ایک بات، جب سب نیزوں پہ جھک گئے، تلواروں کو اپنے سر پہ رکھ لیا تو کہا فضا اب جا کے شہزادی سے یہ کہہ دے ہم تیار ہیں، ایک حکم دیجئے اپنے ہاتھ سے گلے کاٹ لیں اور نیزیں سینوں کے پار ہو جائیں۔ حکم دے کے دیکھیے، آپ حکم دیجئے۔ تو یہی وقت تھا کہ جب حسین نے پکار کر کہا اے بہن جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، بے شک ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، مگر اے اصحاب حسینی کیا رونق تم نے کی ہے زینب کے خیمے کے سامنے۔ ارے جب خیمہ جلے گا تو تم کہاں ہوگے؟